سر پہلا سوال میرے ذہن میں ہے کہ حضرت نے اس منقبت میں جو ٹائٹل لگایا ہے وہ ہے داریں مانی کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا اسوہ کاملہ است برائے نساء السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ اس معنی میں یا اس تفصیل میں لکھ رہا ہوں کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ اسوہ کاملہ ہیں اسلام کی خواتین کے لیے۔ تو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ حضرت نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء فرمایا ہے، تو ایسا قرآن میں حضرت مریم کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیں کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ لوگ اس پہ سوال پوچھتے بھی ہیں، بحثیں بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے سر دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ جل مجدہ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کے سامنے سورہ آل عمران کے آیہ کریمہ نمبر 81 اور 82 میں بتایا گیا ہے رسول کریم کو اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا، ٹھیک ہے، اور فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ، بالکل ایسے، جب کتاب و حکمت دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اب بات آپ نے کی ہے کیونکہ حضرت مریم کو قرآن میں کہا گیا، آپ کو کہاں پہ کہا گیا، تو کتاب و حکمت سے مراد رسول کریم کی سنت ہے، حدیث مبارک ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت مریم کو قرآن کے اندر کہا گیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حدیث مبارک کے اندر کہا گیا، جی، لیکن آگے جو چیز ہے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، ہاں، پھر جب رسول کریم تمہارے پاس آ جائیں گے تم تمام نبیوں نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، واہ واہ، ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، ضرور بر ضرور، یہ لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ آمد رسول کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے، تمام نبی عالم ارواح میں سن رہے ہیں، جی، اللہ ان نبیوں کو فرما رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان پہ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، ٹھیک، یعنی ان پہ رسول کریم کو سید الرسل کا جو لقب عطا کیا گیا ہے وہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے کہ ماقبل جتنے بھی انبیاء آئیں گے اپنے اپنے دور میں وہ رسول کریم کی آمد کی خبر دے کر جائیں گے۔ حضرت مریم کے حوالے سے آپ نے بات کی، انجیل مقوقس میں دیکھے، متی میں دیکھے، برنباس میں دیکھے، لوقا میں دیکھے، چاروں کے اندر دیکھے، صحیح، اولڈ نیو ٹیسٹامنٹ، ہر جگہ پہ آج بھی آپ کو رسول کریم کا تذکرہ اور آمد کی بات ملے گی، اور رسول کریم کے فضائل کے معترف حضرت عیسیٰ نظر آئیں گے، تمام انبیاء نظر آئیں گے۔ اب رسول کریم کے آنے کے بعد سارے کے سارے فضائل، ساری کی ساری تعلیمات آپ کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ ہاں، حسن یوسف دم عیسیٰ حسن یز یوسف، بیضہ داری، بالکل، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، ٹھیک ہے، کہ وہ حضرت یوسف کا حسن ہو یا حضرت عیسیٰ کی خوشبو ہو، حضرت موسیٰ کا ید بیضہ، ٹھیک ہے، جو خوبیاں اکیلے اکیلے ہیں سب اللہ نے آپ میں جمع کر سب دی آپ میں جمع، مثنوی کے مطابق۔ درست، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر دیکھیں تو یہ اہل بیت کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت سیدہ مریم ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ نبی کا منصب تو حضرت عیسیٰ کو ہے اور آگے رسول کریم کو ہے، اب یہ گھر والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حضرت مریم کے بارے قرآن کریم میں کہا گیا سیدۃ النساء، جی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ہم سن لیتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، سنن ترمذی، نسائی، تینوں میں ہے سر، کہ حضرت بلکہ سنن ترمذی اور نسائی کے اندر یہ الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگوں۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک دن میری ماں نے پوچھا جی، کہ متی عہدو کا، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں پوچھ رہی ہے نبی پاک کی صحبت میں گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ واہ، کہتے ہیں میں نے کہا قضا و قضا، اتنا عرصہ ہو گیا، فنا لتنی، میری ماں ناراض ہوئی، اور میری روٹھی ماں کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا میری ماں مجھے اجازت دو، میں مغرب رسول کریم کے پاس پڑھتا ہوں اور میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں ان یستغفر لی ولک، کہ وہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں اور آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ صحیح، کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کے پاس آیا، میری ماں نے مجھے اجازت دے دی، اور وہاں پہ میں نے مغرب پڑھی، آقا کریم کے ساتھ پھر عشاء بھی پڑھی، حضور آگے چلے میں پیچھے چلا، آقا کریم آگے چلتے چلتے مجھے کہتے ہیں کہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، کہ حذیفہ تیری کیا حاجت ہے، اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے۔ واہ، اب کوئی حاجت رہ جاتی ہے؟ واہ واہ، اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں کہ نبی پاک نے بلا توقف فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط من قبل ھذہ اللیلہ، کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا، ٹھیک،
اس کا مطلب ہے جو آگے بات ہونے جا رہی ہے اسی کے لیے اللہ نے یہ فرشتہ پیدا کیا. صحیح. یہ اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے اور اللہ سے اس نے اجازت لی آئیں گے سلم علیہ و یبشرنی کہ یہ مجھ پہ درود و سلام پیش کرے آ کے ٹھیک ہے. اور مجھے خوشخبری دے کیا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَإِنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنت کی خواتین کی یہ کلی ہے, مطلق ہے, اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے, عموم عام ہے, خاص نہیں کیے گا کوئی, کہ تمام جنت کی خواتین کی سربراہی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس ہے اور تمام جنت کے جوانوں کی سربراہی حسنین کریمین کے پاس ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, تو میں نے شروع میں قرآن و حدیث دونوں کی بات کی. حضرت مریم کو قرآن کی آیات میں کہا گیا, حضور کے آنے کے بعد سارے فضائل آپ میں جمع ہو گئے, اور بعد میں یہ جو سیادت کلی ہے یہ آل بیت اطہار کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس سائے ستہ کی سنن ترمذی اور نسائی کی حدیث پاک کے مطابق خود رسول کریم نے یہ بشارت عطا فرمائی, جو فرشتہ سپیشلی پیدا ہی یہ بشارت دینے کے لیے ہوا. بالکل.